بسم الله الرحمن الرحيم. آپ اسے جمعے کے خطبے میں فجر اور عیدین کی نماز میں اکثر پڑھا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ اور کچھ صحابیات روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز میں سن کر یاد کر لی تھی، یعنی اتنا زیادہ انہیں پڑھا کرتے تھے کہ صحابہ کو آپ کی زبان سے سن کر یہ صورت زبانی یاد ہو گئی تھی۔ اس صورت کا موضوع آخرت ہے۔ کفار مکہ کے لیے سب سے مشکل کام آخرت پر یقین لانا تھا۔ اس صورت میں چھوٹے چھوٹے فقروں میں بلیغ انداز میں آخرت کے امکان اور وقوع یعنی اس کے واقع ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کفار کا اصل مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ناممکن ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جواب میں ایک تمثیل دے کر سمجھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، اس سے باغ اور فصل کے غلے پیدا کر دیے، بلند و بالا کھجور کے درخت بھی ہم نے بنائے، ان پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے بھی تہ بتر ہم نے جمائے۔ یہ سب کچھ بندوں کو رزق دینے کے لیے کیا، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ کو یعنی زمین کو زندہ کر دیا۔ جس طرح ہم نے زمین کو زندہ کر دیا کہ اس میں سے ہریالی اگائی، اسی طرح سے ہم قیامت ہوئی تمہیں قبروں سے باہر نکال لائیں گے اور تمہیں زندہ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے واقعات بیان کیے مختصراً، اور قوم کا ان کے بارے میں کیا رویہ تھا وہ بتایا، اور ان کا پھر کیا انجام ہوا وہ ذکر کیا۔ سب سے پہلے نوح کی قوم، اصحاب رس، سمود، عاد، فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے تبع کی قوم، غرض ان تمام قوموں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہمارا وعدہ وعید یعنی عذاب ان پر آ کر رہا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی رگ جاں سے زیادہ قریب ہیں۔ ویسے تو فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود بھی انسان کے تمام اعمال سے واقف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں قیامت کا منظر کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اسے پکڑ کر لائے گا اور دوسرا اس کے اعمال کی گواہی، یعنی دو فرشتے ایک شخص کو لے کر آئیں گے۔ پھر لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم پوچھے گی حل من مزید، کیا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ ابھی میرے اندر جگہ باقی ہے۔ متکبرین کا انجام یہ ہوگا کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ حکم دیا جائے گا کہ پھینک دو جہنم میں ہر پکے کافر کو جو کہ حق سے دشمنی رکھتا تھا۔ شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے انسانوں کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی دور رستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، شیطان کے جواب میں گناہگار بھی کہیں گے کہ ہمیں اس نے بھٹکایا، گویا ان میں آپس میں آرگومنٹ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال لا تختصموا لدی، دیکھو میرے حضور جھگڑا مت کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ اس کے برعکس پرہیزگار لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہاں تو ان کو گھسیٹ کر لایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، لیکن پرہیزگاروں کے لیے کیا ہوگا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ان کو چلایا نہیں جائے گا، متقی لوگوں کے پاس جنت کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا ادخلوها بسلام، تم امن و امان کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، اور یہ آج ہم اعلان کرتے ہیں، یہ آج کا دن
تمہاری ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور جنت میں تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی بیونڈ یور امیجنیشن، تمہارے خیالات سے بڑھ کر بھی چیزیں تمہیں وہاں پر عطا کی جائیں گی۔ سورہ قاف کے آخر میں فرمایا کہ بس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہو۔ طلوع ڈاکٹر صاحب اپنا مائک آن کر لیں پلیز۔ سورت کے آخر میں فرمایا کہ پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ طلوع آفتاب یعنی مغرب، اور غروب آفتاب، طلوع آفتاب یعنی فجر، اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کے وقت۔ سورہ قاف کے مکمل ہوئی۔ اس صورت میں چھوٹے چھوٹے فکروں میں آخرت کے امکان اور اس کے واقع ہونے کے دلائل دیے گئے۔ آخرت کی منظر کشی اس طرح کی گئی گویا کہ ویڈیو انسان کے سامنے چل رہی ہو۔ اس کے بعد اگلی سورہ الزاریات ہے۔ سورہ الزاریات مکی صورت ہے۔ اس میں بنیادی عقائد کی تبلیغ کی گئی ہے اور پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام کا ذکر بھی کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ قوم نوح اور آل فرعون کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، قوم عاد کو ہم نے ہوا سے اڑا دیا، ختم کر دیا، اور قوم سمود کو ایک آواز صاعقہ، ایک تیز آواز آئی اور اس نے ہلاک کر دیا۔ یعنی پانی، ہوا اور آواز سے ہم نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کے سامنے مکہ کے کفار کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پھر اس صورت میں آخرت کے دلائل دیے گئے۔ ہوا، بادل، کشتیوں اور فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت آ کر رہے گی۔ یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ کفار کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کی ڈیٹ نہیں دی، بلکہ یہ بتایا کہ یومہم علی النار یفتنون، یہ وہ دن ہوگا جب تمہیں باربیکیو کیا جائے گا، تمہیں آگ پر تپایا جائے گا، سیکا جائے گا۔ یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ انداز اس لیے اختیار کیا کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ تاریخ اہم چیز نہیں ہے، اہم چیز یہ ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اپنے انجام کی فکر کرو اور اس انجام سے بچنے کی کوشش کرو، نہ یہ کہ تم تاریخیں جاننے کی کوشش کرتے رہو۔ پھر فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و عیون، اس دن متقی اور پرہیزگار لوگ تو جنتوں میں ہوں گے، چشموں والے میں۔ یہ متقی لوگ جنت میں کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے غیب پر ایمان لائے تھے اور نیکوکار تھے، راتوں کو کم سوتے تھے، رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 4 قوموں کی مثال دیتے ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کے بارے میں فرمایا کہ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ اور آل فرعون کے بارے میں فرمایا کہ فنبذناہم فی الیم، ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اور قوم عاد کو الریح العقیم، ایک نامبارک آندھی سے ہلاک کر دیا۔ اور قوم سمود کو فاخذتہم الصاعقۃ، اور ان کو ایک سخت کڑک نے آ پکڑا۔ اور اس طرح ہم نے قوم نوح کو بھی پانی میں غرق کر دیا۔ ان قوموں کی تغریق کے قصے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، ماہر خلاق ہیں، کوئی ان کا ثانی اور ان کا مقابل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں، اسے وسعت دیتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج کل یہ سائنسی طور پر بھی ثابت ہے کہ کائنات مزید پھیل رہی ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے کہ شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہے، انسان جو یہاں بوئے گا وہ آخرت میں کاٹے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی جانب۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یہاں پہ جن اور انسانوں کی پیدائش تخلیق کا مقصد بتایا، کہ ان کی تخلیق کا مقصد بتایا کہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ عبادت کریں، ان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ یہاں پر سورہ زاریات مکمل ہوئی۔ اس صورت میں بھی آخرت اور توحید پر بات کی گئی اور اس کے دلائل دیے گئے۔ اگلی سورہ طور ہے، مکی صورت ہے۔ اس کا مضمون بھی آخرت کا بیان اور کفار مکہ کے اعتراضات کے جواب میں صبر کی تلقین کرنا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے،
خواہ تمہیں نشانی کے طور پر یہ جو نشانیاں مانگتے ہیں کہ نشانی لے آؤ ہم ایمان لے آئیں گے، یہ نہیں ایمان لائیں گے، خواہ تم آسمان کا ٹکڑا بھی ان پر گرا دو، یہ گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اس کی مثال اگلی صورت میں آ جائے گی۔ اے نبی تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہو کہ اللہ کا ان کافر کے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے 6 قسمیں کھائیں، کوہ طور کی قسم، کشادہ اوراق کی قسم، اور کتاب جو لکھی ہوئی ہے، آباد گھر کی قسم، اونچی چھت کی قسم، ابلتے دریا کی قسم۔ یہ 6 قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم کے طور پہ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا عذاب تو یقیناً آ کر رہے گا۔ یعنی یہ 6 قسمیں کھا کر بتایا گیا کہ یقیناً یقیناً یہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور جب یہ عذاب آئے گا تو کیا ہوگا؟ آسمان بری طرح ڈگمگا جائے گا، پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، جھٹلانے والوں کو مار مار کر جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، جاؤ اب جھلسو اس آگ کے اندر، اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس جنت میں کیا ہوگا؟ پرہیزگار متقی لوگ وہاں باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں کا جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، دونوں جنت میں گئے، والدین بھی اولاد بھی، لیکن اولاد جنت میں وہ مرتبہ نہ پا سکی جو کہ والدین کو ملا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کے لیے والدین کو ڈاؤن گریڈ نہیں کریں گے بلکہ اولاد کو اپ گریڈ کر دیں گے تاکہ وہ اپنے والدین کے رتبے تک پہنچ جائے اور ان کے ساتھ رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جنت میں کسی کے اعمال کو کم نہیں کریں گے۔ تو بس اے نبی آپ نصیحت کرتے چلے جائیے اپنے رب کے فضل سے، نہ تو آپ کاہن ہیں، یعنی نہ آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں، نہ آپ شاعر ہیں، اور نہ آپ مجنون ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں کفار کو دعوت غور و فکر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو یہ قرآن محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ لیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں، اگر اپنے قول میں سچے ہو تو اس شان کا ایک کلام بنا لاؤ۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں یعنی کفار مکہ، یا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے۔ اور تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر خزانوں پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ یعنی یہ تمام باتیں کفار کو غور و فکر کرنے کے لیے کہی جا رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے نبی کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، کہ تم جو تبلیغ کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو نصیحت و واعظ کر رہے ہو، اس کے بدلے میں کچھ ان سے عوض مانگتے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر یہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، اس دعوت کو کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک تربیتی نصاب دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، فرمایا کہ رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، رات کو بھی، اور جب ستارے پلٹتے ہیں یعنی صبح کے وقت، یعنی رات کے پہلے پہر اور آخری پہر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجئے اور صبر کیجئے۔ یہاں پر سورہ طور مکمل ہوئی۔ اس سورہ کا مضمون آخرت اور کفار مکہ کے اعتراضات کے جواب میں صبر کی تلقین کرنا ہے۔ اگلی سورہ نجم ہے، مکی صورت ہے، 590 میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی وہ پہلی صورت ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں سنایا۔ مجمع میں کافر بھی تھے، مومن بھی تھے۔ آخر میں جب آپ نے سجدہ تلاوت کیا اور آیت سجدہ پڑھ کے آپ سجدے میں چلے گئے تو تمام حاضرین، مسلمان اور مشرک، سب کے سب، سردار اور غلام، تمام کے تمام سجدے میں چلے گئے۔ یہ قرآن کی عظمت کا اعجاز ہے۔ اس صورت کا موضوع کفار مکہ کو ان کے غلط رویے پر خبردار کرنا ہے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں، نہ بھٹکے ہیں، اور نہ یہ بہکے ہوئے ہیں، نہ یہ خواہش نفس سے اپنی مرضی سے کوئی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ یہ تو ایک وحی ہے، یہ جو آپ کو بتاتے ہیں، جو ان پر نازل کی جاتی ہے رب کی جانب سے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بڑی شان والے ہیں، ان کو ہم معراج پر آسمانوں پہ لے گئے، آسمانوں پر جا کر انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے قریب دیکھا اور اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھی، اور وہ دیکھ کر آئے ہیں، اور جو باتیں تمہیں بتا رہے ہیں وہ سنی سنائی نہیں ہیں، وہ دیکھی ہوئی باتیں ہیں، وہ دیکھ کر تمہیں پورے یقین کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جو کفار مکہ ہیں، وہ جس دین کی پیروی کر رہے ہیں وہ گمان پر ہے۔ اللہ کے رسول تو دیکھ کر آئے ہیں نشانیاں جنت اور جہنم، لیکن جو کفار ہیں
ان کی سوچ، ان کے نظریات کی بنیاد گمان پر ہے، نہ بتوں کی کوئی حقیقت ہے، نہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ اب ذرا بتاؤ، کیا یہ لات، منات اور عزا خدا ہو سکتے ہیں؟ تمہارے اپنے ہاتھ کے گھڑے ہوئے بت یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود اپنے طور پر رکھ لیے ہیں۔ خدا نے ان کی کوئی صنعت نازل نہیں کی۔ خدا نے کسی کتاب میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی جس میں بتایا گیا ہو کہ یہ بت ہیں، ان کے یہ اور یہ نام ہے اور ان کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور لحاظ سے کفار مکہ کو جھنجھوڑتے ہیں، کیا تمہارے لیے، تم نے اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کی؟ کیوں کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے، یہ تو بہت غلط تقسیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دو آیات میں ولید بن مغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ حضرت خالد بن ولید کے والد تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا، تھوڑا سا مال دے کر رک گیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک زمانے میں وہ مسلمان ہونے پہ تیار ہو گئے اور انہیں دعوت حق صحیح محسوس ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ اب ایمان لے آنا چاہیے۔ جب یہ خبر ان کے ایک مشرک دوست تک پہنچی تو وہ چلا آیا اور ان سے کہا کہ جس آخرت سے ڈر کر تم ایمان لانا چاہ رہے ہو، اس کے بارے میں تمہیں ایک اور حل پیش کرتا ہوں۔ جو تمہارے گناہ ہیں وہ میں لے لوں گا، ان کی سزا میں برداشت کر لوں گا، تم اس کے مقابلے میں اتنا مال، اتنے پیسے مجھے ادا کر دو۔ تو ولید بن مغیرہ کے گناہوں کا حساب لگایا گیا، مال کی مقدار طے ہوئی اور یہ طے ہوا کہ یہ منتھلی انسٹالمنٹ میں، کچھ قسطوں میں یہ پیسے ولید بن مغیرہ اس شخص کو ادا کریں گے اور وہ آخرت میں ولید کے مقابلے میں بدلے میں عذاب کو برداشت کرے گا۔ پہلی قسط کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نے ادا کی اور اس کے بعد مال دینے سے انکار کر لیا، ہاتھ کھینچ لیا، نہ مال دیا اور نہ ہی وہ اسلام لایا۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ تھوڑا سا دے کر وہ رک گیا، یعنی یہ دنیا میں وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا اور حق پر بھی یقین نہیں لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کائنات کے مالک ہیں اور ہر عمل سے واقف ہیں، زمین کی ہر چیز ہماری قدرت میں ہے۔ ہم جو ہے وہ برائی کرنے والوں کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو بھی بہترین جزا دیں گے۔ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے، یعنی فحش کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کہ کچھ قصور سے سرزد ہو جائیں، انہیں بہت بہترین اجر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بنیادی امور کے طور پر بیان فرمایا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت میں کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ کوئی اولاد چاہے کہ والدین کے گناہ کچھ لے لے، بیوی چاہے کہ شوہر کے، یا شوہر بیوی کے، یا اور ریلیٹیوز کے، لیکن کوئی بھی کسی کے گناہ کو نہیں لے سکے گا۔ اور فرمایا گیا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کی کوشش دیکھی جائے گی، انسان کو وہی ملے گا جس کی کوشش کی۔ دنیا میں کوشش نہیں دیکھی جاتی، دنیا میں نتائج دیکھے جاتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا، لیکن آخرت کے ترازو میں کوشش کو تولا جائے گا اور کوشش کی بنیاد پر بھی انسان کو اس کا اجر ملے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا خاتمہ اس بات پر ہوتا ہے کہ آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ تو اے منکرین خدا، کیا تم اس کلام سے پر تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو؟ یعنی جہنم کے تذکرے اس میں سن کر روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر تم اسے ٹالتے ہو؟ یہ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ یعنی اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ یہاں سورہ نجم مکمل ہوئی۔ اس صورت کا موضوع کفار مکہ کو اس غلط رویے پر خبردار کرنا ہے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اگلی سورہ قمر ہے۔ یہ قمر کے معنی چاند کے ہیں، اس میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ آیا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے مکہ میں پیش آیا تھا، جب چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ٹکڑے دونوں الگ ہو کر اس طرح دور چلے گئے کہ پہاڑ کی ایک جانب ایک ٹکڑا چلا گیا، دوسری جانب دوسرا، اور مینا میں لوگوں نے اس منظر کو دیکھا، اور پھر آن کی آن میں تھوڑی دیر میں وہ ٹکڑے دوبارہ آ کر مل گئے اور چاند دوبارہ مکمل چاند بن گیا۔ ہونا ہی چاہیے تھا کہ کفار اس واقعے کو دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین کرتے ہوئے ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اسے جادو کا کرشمہ قرار دیا اور اپنے انکار پر جمے رہے۔ تو اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ اس میں کفار کو ان کی ہٹ دھرمی پر ملامت کی گئی۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا بتایا گیا کہ اس بات کا کھلم کھلا ثبوت ہے کہ یہ نظام عالم، یہ کائنات ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ درہم بھرم ہو سکتا ہے، بڑے بڑے ستارے اور سیارے پھٹ سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا بھی سکتے ہیں۔
سورہ کے آغاز میں فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں یہ منہ موڑ جاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قوم نوح، عاد کی قوم، قوم لوط اور آل فرعون کا مختصر حال بیان کیا اور بتایا کہ خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تنبیہات کو جھٹلا کر یہ قومیں کس دردناک عذاب سے دوچار ہوئیں۔ اور ایک ایک قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد بار بار یہ بات دہرائی، اسپیشلی جو پہلی 4 قومیں تھیں، نوح، عاد، لوط اور سمود، 4 قوموں کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ قصہ تم نے سن لیا، اب اس کے بعد تمہیں نصیحت قبول کرتے ہو نہیں کرتے؟ یہ قرآن تو بہت آسان ذریعہ نصیحت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مشکل کتاب نہیں ہے، قرآن آسان کتاب ہے۔ ایک عام شخص کے لیے پڑھنے کے لیے، اس سے نصیحت اخذ کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ ہاں، یہ علماء کے لیے، اسکالرس کے لیے ایک ایک آیت پر ڈیرا لگا کر اس کے معنی پر، اس کی تفہیم پر غور کرنے کا مشکل کام ہے، لیکن ایک عام شخص کے لیے سمجھنے کے لیے قرآن آسان ترین کتاب ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی قوم سبق لے کر راہ راست پر آ جائے تو ان پر ان عذابوں کی نوبت نہیں آئے گی جو ان قوموں پر آئی تھی۔ یعنی ان قصوں کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم سمجھ جاؤ گے تو جس طرح ان قوموں پر عذاب آیا تم پر نہیں آئے گا۔ اب آخر یہ کیا حماقت ہے، کیا بے وقوفی ہے کہ اس آسان ذریعہ نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے تم جو ہے وہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہو کہ ہم عذاب دیکھے بغیر اسے نہیں مانیں گے۔ دیکھ کر ماننے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح پچھلی قوموں کی تاریخ سے عبرتناک مثالیں دینے کے بعد کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جس طرز عمل پر دوسری قومیں سزا پا چکی ہیں وہی طرز عمل تمہارا بھی ہے، تو آخر تمہیں کیوں سزا نہ دی جائے؟ جس طرح ان قوموں کو سزا دی گئی اس طرح تمہیں بھی سزا دی جائے گی، تم اس سے بچ نہیں سکو گے، کیونکہ تمہارا طرز عمل، تمہارا رویہ بھی ان گزری ہوئی تباہ شدہ قوموں کی طرح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے کفار یہ سمجھتے ہیں، یہ مکہ کے کافر سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ کیا یہ کافر پچھلے کافروں سے بہتر ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی گارنٹی ہے، کسی آسمانی کتاب میں ان کا ذکر ہے کہ ان کو معافی دے دی گئی ہے، جو چاہے کہیں اور کریں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں، ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی آفت اور بہت مشکل وقت ہے۔ اس روز کفار منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا کہ اب اس آگ کا مزہ چکھو۔ سورہ قمر کے آخر میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ مقرر کی ہے اور پیدا کی ہے، ہمارا حکم بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور پلک جھپکنے میں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس پر یہ صورت مکمل ہوئی۔ اس صورت میں کفار مکہ کو ہٹ دھرمی پر خبردار کیا گیا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ یہ صریح دلیل ہے کہ قیامت ضرور برپا ہوگی۔ اس کے بعد آج کی آخری صورت، آج سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کے پس منظر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عروہ بن زبیر اس کے راوی ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ قریش قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، لگتا ہے انہوں نے قرآن کو صحیح طریقے سے سنا نہیں ہے، اگر وہ قرآن جیسے کلام کو صحیح طرح سن لیں تو ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں اور بات کی تہہ تک پہنچ جائیں، تو کیوں نہ کوئی صاحب ہمت کر کے جائیں خانہ کعبہ کے صحن میں جہاں کفار بیٹھے ہوں، ان کو قرآن حکیم سنائے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام میں کروں گا، یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ صحابہ نے منع کیا کہ آپ مت جائیے، آپ جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں اور آپ کا قبیلہ بھی طاقتور نہیں ہے کہ قبیلہ آپ کو بچا سکے، ایسا نہ ہو کہ کفار آپ پر ظلم کریں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود نہیں مانے اور وہ فوراً مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، اور پہنچ کر اپنے سریلی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش جو اپنے مجلس میں جمائے بیٹھے تھے، پہلے تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب آ کر ان کو مارنا شروع کیا، اور مار مار کر انہیں لہو لہان کر دیا اور ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ سورہ رحمان کے پہلے لفظ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ یہ اس کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون سے گہری مناسبت بھی رکھتا ہے، کیونکہ اس میں رحمان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہی صورت قرآن میں ایسی ہے جس میں انسان اور جنوں دونوں کو ایک ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتیں یاد دلائی ہیں اور بار بار یہ کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 بار یہ کلمہ قرآن میں آیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔
اس کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا احساس دلا کر منکرین کو نافرمانی کے برے انجام سے ڈرایا ہے۔ سورت کے آغاز میں تو خطاب کا رخ انسانوں ہی کی طرف ہے، لیکن آگے چل کر اسے انسان اور جن دونوں کی جانب موڑ دیا گیا اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی، اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس سورت کے مضامین چلتے ہیں۔ پہلے کی آیات میں فرمایا کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ بنی نوع انسان اس سے ہدایت حاصل کریں۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی میں چل رہا ہے اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تابع اور فرمانبردار ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک ٹھیک توازن اور عدل کے ساتھ قائم کیا ہے، ایک بڑا بیلنس ہے، یہ ڈس بیلنس نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب اور کمالات بیان کیے گئے اگلی آیتوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں یہاں اتاری ان کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن دونوں کو یہ حقیقت یاد دلائی کہ اس کائنات میں ایک ہی خدا ہے، خدا کے علاوہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اور ان دونوں گروہوں کو خبردار کیا گیا کہ عنقریب وقت آنے والا ہے جب تم سے باز پرس ہوگی، سوال و جواب ہوں گے، پوچھا جائے گا تم نے فلاں عمل کیوں کیا۔ اس وقت تم جو ہے نا وہ بھاگ کر نہیں جا سکتے، نکل کر بھاگ جانا تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ باز پرس ہوگی اور یقیناً یہ باز پرس قیامت کے دن ہوگی۔ پھر مجرم انسانوں اور مجرم جنوں کا انجام بتایا گیا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور آخری آیات میں وہ انعامات بیان کیے گئے جو اللہ تعالیٰ نیک انسانوں کو اور نیک جنوں کو عطا فرمائیں گے۔ یہ سورہ رحمان پوری ایک تقریر ہے، ایک سرمن ہے، خطبہ ہے، خطابت کا انداز ہے، پرجوش اور نہایت ہی بلیغ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، ایک ایک عجوبے کو، اپنی عطا کردہ نعمتوں کو بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی سلطانی اور قہاری اور جہنم کے تذکرے بھی کیے، اور ایک ایک اس کے مظاہر کو بیان کیا، جزا و سزا کی تفصیلات بھی بتائیں، اور پھر درمیان میں بار بار انسانوں سے جنوں سے سوال کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں سورہ رحمان مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی آج پڑھے جانے والے قرآن کے مضامین کا خلاصہ بھی مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ کل انشاءاللہ تیسری تاکرات کا خلاصہ اور مختصر ترجمہ انجینئر گور نعیم شاہ بھائی پیش کریں گے۔